دست یزید حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں حلی مصفی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 18 محرم الحرام 25 جولائی اور جمعرات کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے بارے میں مختلف عنوانات کے ساتھ اور تاریخی اعتبار کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج ہم بات کریں گے مارکہ کوفہ کے اوپر. آپ نے مارکہ کربلا تو سنا، مگر مارکہ کوفہ سے مراد کوفے کے اندر جس طرح کے حالات تھے اور پورے عرب ورلڈ کے اندر جو کہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا، کہا گیا تھا کہ باغیوں نے خروج کیا معاذ اللہ، اور باغیوں کے سر کشا بکشا کرائے جا رہے ہیں. جس طرح سے قیدیوں کو اور رومی قیدیوں کو قید کر کے لایا جاتا تھا، اس طرح سے بنو امیہ نے طرز عمل اختیار کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. تو کوفہ بھی ایک مارکہ تھا. جب خطبات ہوئے اور لوگوں کی آنکھوں کے اوپر سے پٹیاں اتری تو وہاں کیا حالات تھے اور پہلے کیا حالات ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس کے بعد بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مرزا عسکری حسین صاحب کویت سے. قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، امام کا پرسہ پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ. کی خدمت میں تمام ناظرین کی خدمت میں عرض ادب کے ساتھ ساتھ سلام کے ساتھ ساتھ پرسہ پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب کی جانب سے ہمارے والی وارث امام زمانہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ خدایا ان غم و رنج کا اجر و ثواب ہم کو ظہور قرار دے اور امام کے دل کے زخموں کو مندمل قرار دے انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا ہے. کوفے میں کیا ہوا، کوفے میں کس طرح سے اہل حرم کا قافلہ اسرائے اہل حرم وارد ہوئے. قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو پروگرام کا آغاز فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی اہل اما بعد. دیکھیے 11 محرم کی صبح کو کربلا سے یہ اسیروں کا قافلہ اہل بیت اطہار اور اہل حرم کا قافلہ وہاں سے نکلا، اور یہ جو ہے وہ 12 تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ وارد کوفہ، اور کوفے میں یہ جو ہے وہ تاریخ کے وقت وارد ہوا تھا، لیکن دن کے اجالے کا لحاظ کیا گیا تاکہ دن کے اجالے میں سجے ہوئے باجا سجے ہوئے مجمع اور بازار کے سامنے جو ہے اس کاروان کو اور اس قافلے کو لے جایا جائے. اچھا، کوفے میں جب یہ قافلہ وارد ہو رہا تھا تو ایک بات جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کوفے والوں کو خبر نہیں تھی کہ خوارج آ رہے ہیں. دیکھیے، ہمیں شام اور کوفے کے حالات میں تھوڑا سا کرنا ہوگا. شام کے حالات ایسے تھے، شام یا کوفے کے علاوہ کے دیگر دور دراز کے علاقوں میں تو یہ طے تھا کہ وہاں سبوں کو خبر نہیں تھی اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے صرف کہ باغیوں اور خارجوں کا قافلہ آ رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آل رسول ہیں. لیکن کوفے والوں کو ایسا ہرگز نہیں تھا. کوفے والوں کو مکمل خبر تھی، کوفے والے مکمل جان رہے تھے کہ کوفے میں کون سا قافلہ آ رہا ہے. اچھا، میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ کوفے میں جو لوگ تھے ان میں کچھ تو واقعاً مخلص امام حسین علیہ السلام کے یعنی کربلا کے واقعے سے پہلے شیعہ تھے، لیکن اس میں اکثریت جو تھی وہ ان لوگوں کی تھی کہ جو یعنی امام حسین علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام سے کہ پہلے کے جو خلفاء گزرے گویا وہ ظاہری خلافتی نظام کے مطابق تو وہ ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے دین پہ باقی تھے. ان کی یعنی اس کی ایک زندہ مثال آپ کی خدمت میں دے جناب زہیر بن قین. جناب زہیر بن قین خود کوفے کے رہنے والے تھے، اور امام اس کا قافلہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ مکے سے چل رہا تھا اور ساتھ ہو گئے تھے. تو وہ عثمانی شیعہ تھے. ان کا جو ہے وہ جناب عثمان کو جو ہے وہ خلیفہ برحق مانتے تھے، مولا کائنات کو چوتھا ہی خلیفہ مانتے تھے، امام اول نہیں مانتے تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو حق بتایا تو پھر وہ بہرحال محض حق پہ آ گئے. تو کوفے میں جو لوگ تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت اطہار کو جانتے نہیں تھے، ایک بات.
دوسری بات کوفے میں جو لوگ تھے وہ سارے ایسے بھی نہیں تھے کہ سب اہل بیت اطہار کے شیعہ ہوں. صحیح. جو خطوط لکھے امام حسین علیہ السلام کو تو وہ سارے لوگ ایسے تھوڑی تھے کہ جو آپ کو امام برحق امام اول مانتے تھے. ان میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ ظلم سے عاجز ہو چکے تھے یا فرض کیجئے کیا نام ہے پریشان حال تھے یا ان کے پاس کوئی جو ہے وہ رہبر اور ہادی نہیں تھا تو وہ جو ہے ان کو ایک رہبر کی تلاش تھی. میں سے سارے لوگ امام کو امام برحق مان کے نہیں آ رہے تھے. اب اس کے آپ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ اہل بیت کو جانتے تھے لیکن کچھ چیزوں سے بالکل لابلد و جاہل تھے وہاں کے لوگ جو کہ اہل بیت کا شیعہ کبھی ایسا وہ لوگ کیسے. اب آپ سوچیے جب یہ کوفے میں قافلہ پہنچا ہے تو قافلہ پہنچنے کے بعد کوفے والوں نے ان میں سے جب امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بچے تو ان میں سے بعض کو انہوں نے کھجوریں پھینک کے دینا شروع کی اس پہ سے وہ چھتوں سے اپنی. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا یا اہل ان الصدقۃ علینا حرام ہم رسول ہم پہ صدقہ حرام ہے. ہم تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح کی یعنی ایک کس طرح کی سچویشن تھی اور کیسا ماحول تھا. ایک بھیڑ تھی جس نے جو ہے وہ قبیلے کے سردار تھے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ آ جائیے لیکن ان کے نیچے ذیل میں جو افراد تھے وہ اس طرح نہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے نہ امام حسین علیہ السلام سے اس قدر آشنا تھے. یعنی بالکل دوسرے جو بلاد اسلامی تھے بھائی آپ اس سے اندازہ لگائیے جو حال مکے مدینے کا تھا امام حسین علیہ السلام تو مکے مدینے میں تھے. مدینے میں رہ کے امام حسین علیہ السلام کو مدینے والے جو حق معرفت تھا آپ کا نہیں رکھتے تھے آپ کو نہیں پہچانتے تھے. خوب چے جائے کہ بلاد بعید یعنی کوفہ جو ہے بہت دور تھا مدینے سے مکے سے. کوفے میں اس سے پہلے مولا کائنات کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تھا یا فرض کیجئے کیا نام ہے اس کے بعد جب مولا کائنات کے بعد چلے گئے امام حسین آ گئے کوفے سے واپس مدینے تو اس کے بعد کہاں کوفے والوں کو اتنی آشنائی تھی. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو اہل حرم آئے تھے مکے سے اور جو جناب مسلم کے ہاتھ جن لوگوں نے بیعت کی تھی بیعت کرنے والے تمام لوگ ایسے نہیں تھے کہ جو جناب مسلم کو 100% جانتے تھے. بس ان کو کیا نام ہے بنی امیہ سے یا ابن جیسے حاکموں سے نجات چاہیے تھی یا پچھلے سسٹم سے وہ اتنا مایوس ہو چکے تھے کہ ان کی نظر میں اب امام حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی دوسرا نہیں تھا. اس لیے جو ہے وہ انہوں نے ہاں اور شام کے حاکم نے جب ہاتھ میں اقتدار لیا اس کے بعد بھی کوفے کے حالات ہرگز نہ بدلے کوفہ اسی طرح رہا. لیکن بس یہ تھا کہ کوفے میں لوگ جو تھے وہ سارے یہ میں کلیئر اسٹیٹمنٹ تاریخ کوفے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہرگز جو ہے وہ شیعہ نہیں تھے. شیعہ کا معنی جو ہم لیتے ہیں یعنی وہ امام علی علیہ السلام کے کو امام برحق ماننے والے اور ان کی امامت کے قائل لوگ وہ بہت محدود تھے بہت انگو شمار لوگ تھے. اور اکثریت جو تھی جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بھی کہا تھا یا شیعۃ آل ابی سفیان آل ابی سفیان کے شیعوں یعنی ان کے پیروکاروں اور ان کے ماننے والوں. تو یہ امام حسین علیہ السلام نے تو وہاں کے حالات ایسے حالات میں اب آپ دیکھیے ان حالات میں ابن زیاد نے وہاں کا ماحول کیسا تیار کر رکھا تھا کہ یعنی جب اہل بیت علیہ السلام گئے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ان چند 10 دنوں کیسی جو ہے وہ زہر افشانی کی کہ لوگوں کو یہ احساس دلا دیا کہ یہ آنے والے لوگ باغی ہیں آنے والے لوگ جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں خلیفہ وقت کے خلاف انہوں نے قیام کیا ہے اور آنے والے لوگوں نے جو ہے وہ بظاہر ان کے جو جانشین حق ہے اور جو سلسلہ خلافت کا جو حقدار ہے اس کے خلاف آنے والے لوگوں نے قیام کیا. ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ہے وہ ایک مسئلہ تھا. دوسرا یہ تھا وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا خوب امام حسین آنے کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے. کیوں پیچھے ہٹے؟ خوب یہ پیچھے ہٹنے کے کچھ اسباب تھے. وہ اسباب کیا تھے؟ اسباب تھے اخلاقی اسباب. سب سے بڑی مشکلیں جو تھی اس زمانے کی امام سجاد علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب خطبہ دیا ہے تو ان اخلاقی اور جو مشکلات تھیں وہ بیماریاں جن کے سبب جو ہے امام سجاد علیہ السلام نے محسوس کیا کہ انہی بیماریوں کے سبب ان لوگوں نے ہمارے بابا کا ساتھ اور ہمارے بابا کا ساتھ نہ دیا اور بلا کے ان کو دغا دیا. حتیٰ یہ کہ بہت سے لوگ چاہے وہ مجبور ہو کیا جس طرح امام حسین علیہ السلام کے قتل میں بھی شریک ہوئے وہ آئے کوفے سے باقاعدہ ان کو زبردستی بھیجا گیا یا جس طرح بھی بھیجا گیا.
ٹھیک ہے. خوب ایسے میں امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام کے بہتر مر جانا ہے. وہ کیا نام ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود بھی کہا تھا کہ الموت اولا من رکوب العار والعار اول دخول النار. یہ امام حسین نے شعار جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دیا تھا. تاریخی شعر آپ دیکھیں، الموت اولا من دخول النار الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. یعنی مر جانا ذلیل ہونے سے زیادہ بہتر اور ذلیل ہونا جہنم میں جانے سے بہتر ہے. کوفے والوں کا مسئلہ کیا تھا؟ کوفے والے موت سے ڈر گئے. کوفے والے ابن زیاد کے ڈرنے پہ آ گئے. انہوں نے جناب مسلم کا جو ساتھ چھوڑا تو یہ شعار بالکل 100% ایسے حالات پہ منطبق ہوتا ہے کہ تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ کیا نام ہے تم موت سے بچ جاؤ گے، تو موت جو ہے وہ ذلت سے زیادہ بہتر ہے، اور تم اگر نہیں مرو گے تو ذلت تمہارے قسمت میں آئے گی. اور ذلیل ہونا وقتیہ طور پہ وہ کہیں زیادہ بہتر ہے جہنم کی آگ میں جھلسنے سے. خوب ان لوگوں کے حالات دیکھیے، ذلیل ہوئے موت سے بھاگ کے. اگر جناب مسلم کا ساتھ دے دیتے تو چاہے شاید کچھ لوگ مرتے، یقیناً مرتے. جنگ میں کوفے کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہوتی، لیکن پھر جو ہے وہ ابن زیاد میں اتنی جرأت نہیں ہو پاتی. اس نے دیکھیے ابن زیاد نے پہلے مثال کے طور پر جناب مختار کو اریسٹ کیا، جناب مسلم کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ہانی بن عروہ 30,000 کا مثال کے طور پر قبیلہ تھا ان کا. تو کیا کیا اس نے؟ ایک ایک کر کے جو ہے لوگوں کو، جو کلیدی شخصیات تھیں ان کو یا تو قبضے میں کیا یا تو ان کو شہید کیا، تاکہ ان کے نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ڈر جائیں اور وہ لوگ خوفزدہ ہو کے جو ہے وہ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور پھر آخر میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں. اچھا، جب کوفہ کنٹرول میں آ گیا تو اب ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد کو سپاہی چاہیے. اب سپاہی شام سے تھوڑی آئیں گے. اس نے انہی کوفے والوں کو سپاہی بنا کے بھیجا، انہی لوگوں کو تیار کیا کہ تمہیں کو جا کے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ آئے، دیکھا ہوگا، سنا بھی مقتل میں کہ جو ہے عاشور کے دن لوگ ہاتھ میں پتھر لیے کھڑے تھے اور رو بھی رہے تھے کہ مثال کے طور پہ فرزند رسول کو مار رہے. انہیں معلوم تھا، سب جانتے تھے، لیکن یہ حالات اوور آل جو کوفے کے تھے. تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ کوفے والے حالات سے بالکل ناشنا تھے، امام حسین علیہ السلام سے ناشنا تھے، یہ ایک غلط سٹیٹمنٹ ہوگا. قافلہ وارد ہوا ہے تو اس وقت منظر کیا تھا؟ تاریخ نے منظر کشی کیا کی ہے؟ یقیناً الفاظ میں وہ چیز تو نہیں بیان ہو پاتی، مگر یہ کہ ہاں کما حق ادا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے کچھ پتہ چلے کہ جس وقت وارد ہو رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کوفے. دیکھیے تاریخ جو کہتی ہے، مثلا جب کوفے میں قافلہ وارد ہوا ہے تو وارد ہونے کے دوران سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ دشمن نے، ابن زیاد نے کوفے کو سجایا تھا، بازار بالکل سجایا گیا تھا، اور بازار سے انہیں سے لوگ اپنے چھتوں پہ بیٹھے تھے، لوگوں کو خبر. اچھا، اس زمانے کی نفسیات یہ تھی، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جنگ کے بعد جب اسیر ہوا کوئی قافلہ آتا تھا تو لوگ اپنی چھتوں پہ آ جاتے تھے، عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے، مرد جو ہے وہ باہر بازاروں میں آ جاتے تھے اور تماشا دیکھنے کے لیے. کیا یہ طریقہ رسول اللہ نے وضع کیا تھا یا رسول اللہ کے بعد؟ یہ تو نہیں، یہ رسول، یہ ہرگز تہذیب وہ نہیں تھی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. یہ تو خاص کر مسلمان قوم کیوں اس کو کر رہی ہے؟ اگر رومی بھی آئے ہیں، کوئی اور بھی آئے ہیں، مطلب یہ کوئی انسانیت سے گری ہوئی بات ہے نا کہ چھتوں پہ چڑھ کے دف بجائے جائے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس وقت دیکھیے، آپ انسانیت کا تو تصور ہی آپ نہیں کر سکتے اس وقت کے جو کوفے کے حال، ٹھیک ہے نا، جہاں جس اقتدار کی کرسی پہ ابن زیاد جیسا فاسق سفاک و ظالم شخص بیٹھا ہو، تو وہاں پہ انسانیت کا تصور کیا کر سکتے. دوسری چیز دیکھیے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، خوف جو ہے ایک خطرناک عنصر ہے اور ایک خطرناک سبب ہے انسان کی زندگی کو عزت سے ذلت میں تبدیل کرنے میں. انسان جب خائف ہو جاتا ہے، خوف جاتا ہے، اور حالات سے روبرو ہونے کی جب اس میں جرأت نہیں ہوتی ہے، تو پھر عزت سے ذلت کی طرف جاتا ہے، کمال سے زوال کی طرف جاتا ہے. اور یہی خوف کا ختم ہونا، یہی انسان کو ذلت کے راستے سے عزت کا راستہ دلاتا ہے اور زوال کی طرف لے کر جاتا ہے. تو کوفے والوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ کوفے والے خوف زدہ ہو کر، ٹھیک ہے، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ ابن زیاد کا سامنا کر سکے. تو جب ان کے اندر خوف آ گیا، اس نے اپنا خر دیا ان کے اوپر، اس کے بعد پھر وہ کسی بھی حد تک ان کو لے کر جائے، ان کے سامنے جو بھی کر لے. کیونکہ آپ دیکھیں صدام نے جیسے کیا اپنے زمانے میں عوام کے دلوں میں دہشت ڈال دی تھی، نتیجے میں زعما شہید ہوئے، شہید باقر الصدر وہ شہید ہوئے کی مثالیں کچھ
کے طور پہ یا ہم سے بزرگ جو گزرا ان کے زمانے کی بات نے کیا کیا، پہلے مثال عید کیا، اس کے بعد عوام کو کیا نام ہے ذلیل کیا، خوف کو اپنے لیے ایک اسلحہ بنایا. یہی اگر وہ خوف ہوتے، اگر ہمت کر کے کھڑے ہو جاتے میدان میں تو عراق کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یہی حال کربلا میں ہوا. آپ دیکھیں کربلا میں یا کوفے میں، آپ دیکھیں کوفے کے لوگ جب خوف زدہ ہوئے تو یہ خوف ان کا سبب بنا کہ جو ہے ابن زیاد نے ان کو پہلی بار ہے یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اس کے بعد لوگ اب خوف زدہ نہیں ہو رہے، چاہے پیچھے سے داعش کا خونخوار لشکر بنا کر بھیجا یا خود جو ہے وہ سپر پاورز کی جانب سے ایک انٹیمیشن ہوئی، اس کے اندر ایک مطلب بمباریاں ہو رہی ہیں، ٹینک گھوم رہے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ پہلی بار تاریخ میں دیکھنے میں آیا کہ اب کی جو یہ مارکا ہے اس میں جو ہے وہ خوف کا عنصر نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی قبلہ. جی آپ دیکھیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ تو بالکل طے ہے. یعنی اب الحمدللہ اب جو موجودہ حالات ہیں، ان موجودہ حالات کو جب ہم اس کا مقایسہ کریں تو الحمدللہ اب تو وہ یعنی زمان خوف گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، ریبر کے بقول جو ہے وہ کیا نام ہے بزن برو، یعنی مارو اور بھاگو، یہ وہ دور ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آغا خامنائی نے ایک اپنی تقریر میں کئی سال پہلے کہا تھا کہ اب وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ ہمیں مار کے اسرائیل چلا جائے اور ہم خاموش تماشا دیکھتے رہیں، ہم کوئی رد نہ ہو. اب جو ہے تم ہم کو ایک مارو گے تو ہم تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے. یہ تعبیریں نے استعمال کی ہے. خوب یہ جرأت جو آج آئی ہے یہ کل کوفے والوں میں نہیں تھی. کل کوفے والے دہل گئے تھے، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا. مثبت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہے ان کے لیے. کل ان کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا تھا اور وہ جو ہے یعنی اپنے عزت نفس کا سودا کر چکے تھے. کیونکہ انسان جب خوف زدہ ہوتا ہے تو اس میں اپنی عزت نفس کا بھی سودا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، امام خمینی علیہ الرحمہ نے معاصر میں عصر حاضر میں بالکل فکریں بدل دی. ٹھیک ہے، آپ سوچئے انہوں نے اپنی جرأتیں باقاعدہ دکھائیں بھی کہ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں، ہمیں کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا. اچھا تو آج الحمدللہ آپ یمن دیکھ لیجیے یا دوسرے اور ممالک جی کوفے میں جب وارد ہوا قافلہ تو اس وقت کیا منظرنامہ کیا تھا؟ مطلب وہ جانتے بھی تھے کون تھے کوفہ میں جب وارد ہوا تو وہ جانتے بھی تھے. اور اس میں بہرحال کوفے میں جب وارد ہوا تو دربار میں جانے سے قبل جو ہے باقاعدہ بازاروں سے گزرنا پڑا، اور بازار میں مختلف افراد، اس میں آپ دیکھیں مسلم گچکار اور بہت سے ایسے لوگوں سے بھی سامنا ہوا امام سجاد عام کا کہ جو لوگ آل رسول کو پہچانتے تھے اور جنہوں نے اظہار تعصب بھی کیا. آپ کی خدمت میں عرض کریں، ایک شخص آتا ہے امام سجاد علیہ السلام کو سلام کرتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کو جب اس نے سلام کیا تو امام سجاد علیہ السلام تعجب سے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ من ای بلاد، یعنی تم کس شہر سے اور کس ملک کے اسیر ہو؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک ایک کر کے بتایا ہم کون ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنا تعارف کرایا کہ اے شیخ تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے، تم نے آیت دل قربہ پڑھی ہے، اور جو ہے وہ یہ ساری آیتوں کا ریفرنس دیا. اس کے بعد جب احساس ہوا کہ ہاں، امام سجاد نے بتایا کہ ہم ہی وہ جو ہے وہ ذی القربہ ہیں یا ہم ہی آیت تطہیر کا مصداق ہیں. اس کے بعد ایک شخص آ کے امام سجاد سے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کچھ میں کر سکتا ہوں تو ہمیں بتائیے، میں حاضر خدمت ہوں. اور کیا نام کے لیے تو اس طرح کے حالات، مختلف لوگوں کے سوال جواب یا مختلف لوگوں کے تانے. امام سجاد علیہ السلام کے بقول جو ہے وہ بعض لوگ تو جو ہے وہ اوپر سے تماشا بین تھے اور دیکھ رہے تھے، یعنی عورتیں، یعنی غیرتیں مر چکی تھیں. جب عورتوں مثال کے طور پہ اوپر سے عورتیں دیکھ رہی تھی یا مرد بھی کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ کہا یا اہل کوفہ تسحونا، اے اہل کوفہ کیا نام ہے، تم شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں کرتے، تمہاری رسول اللہ کی آل کی طرف تم دیکھو جو تصویر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جناب ام کلثوم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب شہزادی ام کلثوم باقاعدہ تماشائی مرد ہو یا اس پر یعنی پھر شرعی غیر گئی. تو یہ حالات یہ تھے کہ لوگ
جی آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ کی. جی جی دوبارہ سے فرما دیں, آپ کی آواز اور پکچر میں یہ فریز عرض کر رہا تھا کہ کوفے والے ان کے مشکل یہ تھی اچھا یا کہ ان تو کی بیماری یہ تھی. یہ سچویشن بریک کیسے ہوئی, یہ مارکیٹ کوفہ سر کیسے ہوا, کس طرح سے اچھا دیکھیے اب نواز ایسے بریت حالات میں کی ایسے حالات میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ کوفہ جو بالکل مردہ ہو چکا تھا, وہاں لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا اور ان کا احساس یہ فریضہ تھا. اور یہی وجہ اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے بھی کوفے میں خطبہ دیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی خطبہ دیا. آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے, اچھا یہ دونوں کے خطبے چاہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ہوں یا امام سجاد علیہ السلام کے ہوں, کچھ گفتگو تھی جو دربار میں ہوئی ابن زیاد سے, وہ الگ گفتگو تھی, لیکن خود جو خطبے دیے ہیں وہ خطبوں کا سبب اور اس کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کی خامیوں کو بتا سکے, دوسرے لوگوں کے اندر خامیوں کو بتانے کے بعد ان کے جرم کو بتا سکیں, تیسری چیز خطبے کا سبب صرف جرم کو بتانا نہیں تھا بلکہ ان کو آمادہ کرنا تھا اپنے گناہ کی توبہ کے اوپر, تاکہ وہ گناہ کی توبہ کر سکیں, تاکہ وہ گناہ کے لیے اپنے گناہ سے باز آ سکیں. کیونکہ ابھی بھی بہرحال کیا نام ہے اتنی شہادتوں کے بعد بھی ابھی بھی امام سجاد علیہ السلام اسیری کے آپ کا ہدف و مقصد وہی تھا جو امام حسین علیہ السلام کا تھا, کیا یزید کو تخت خلافت سے ہٹانا. ٹھیک ہے, تو ابھی بھی امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبے دیے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا دیکھیے جو جملے ہم کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے یہ تھا کہ ان کو ان کے ظلم اور ان کی غلطی کا احساس, اس کے بعد جو ہے کیا نام توبہ کے اوپر آمادہ کرنا, تیسرے ان کے اندر جو اخلاقی خامی اس کو اشارہ کرنا تاکہ اس کو چیز یہ وہ امام سجاد علیہ السلام ان کو آمادہ کرے تاکہ وہ اسی طرح قیام کرے, ہدف کو لے کے آگے بڑھے. علیہ السلام کا تھا کیا, وہ ظلم کے خلاف قیام, یزید و بنی امیہ کے خلاف قیام. جی اچھا تو اس میں اگر موجودہ دور سے ہم کو دیکھیں جو اس وقت نقشہ ہے کوفے کا, بعض چیزیں تو آثار وہاں موجود ہیں, جس طرح سے مسجد کوفہ ماشاءاللہ موجود, جناب ہانی کا گھر اندر زیارت موجود, گھر کی جگہ زری ہے, جناب مختار کی زری ہے وہاں پر, جناب مشن تمار کا حرم موجود, مولا امیر المومنین کا جو بیت امام علی موجود, اس کے پیچھے جو دارالامارہ ہے اس کے کھنڈرات وہ موجود ہیں. تو اس وقت جو خطبے کا جو محل وقوع تھا, جو عوام سے امام نے گفتگو کی ہے, تو کیا یہ وہی جگہ تھی؟ میں نہیں کہہ رہا اس وقت پکی روڈ ہوگی اس طرح سے ڈامر کی بنی ہوئی, مطلب میدان ہوگا یا اس طرح سے کچا کچھ ہوگا, تو کیا یہاں پر خطبہ دیا یا کوفے کے کسی اور ایریے میں خطبہ دیا؟ اگر تاریخ کے حوالے سے اس پر کچھ معلومات مل جائیں. دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کریں, اس وقت کوفہ ایک بہت بڑا شہر تو نہیں تھا لیکن ہاں ایک ٹھیک ٹھاک مناسب شہر تھا. ٹھیک ہے, تو یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام نے جو دیا ہے وہ اس یعنی یہ جو ابھی کا موجودہ اسٹرکچر ہے, خوب ابھی کا موجودہ اسٹرکچر کوفے کا وہ تو بالکل یعنی اب اس زمانے سے ہم اس کا مقایسہ نہیں کر سکتے. مولا کائنات کا گھر چونکہ دارالامارہ سے مولا کائنات علیہ السلام کا گھر چونکہ یعنی دارالامارہ سے وہ قریب تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ہی مسجد کوفہ کے پیچھے ہی ایک سمت میں دائیں طرف جو ہے وہ مولا کائنات کا گھر ہے, اور مولا کائنات کے گھر کے پیچھے جو ہے وہ ابھی بھی کھنڈر جو ہے وہ کوفے کے گرے ہوئے قلعے اور تباہ شدہ قلعے کے کھنڈر کے اثرات نظر آتے ہیں دارالامارہ کے. تو خیر دارالامارہ مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا دارالامارہ, کیونکہ آپ وہاں بہرحال حکومت کے سلسلے میں اور اس کے پاس آپ کا گھر تھا. لیکن عوام الناس کا گھر جو تھا وہ کوفہ اور تھوڑے سے پھیلے ہوئے علاقے میں, یعنی جو فرض کیجئے امام سجاد علیہ السلام کو جو خطبہ تھا تو وہ اس مقام پہ نہیں تھا جہاں مولا کائنات کا آج گھر ہے. ٹھیک ہے, بلکہ جب آپ کربلا سے آئیے گا تو یقیناً اچھا جو ابھی موجودہ راستہ ہے وہ راستہ بھی اس وقت نہیں تھا, ایک مختلف راستہ تھا, مختلف کیا نام ہے وہ گھر بھی ویسے نہیں ہیں جو آج جو گھر بنے ہیں کوفے میں. تو یقیناً دارالامارہ سے کچھ دور جو بازار تھا, بازار میں جہاں لوگ جمع ہوا کرتے تھے یا جہاں مثال کے طور پہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے آ کے, اچھا آج جیسے مارکیٹس کی اور دکانوں کی جو ہے وہ تنظیم و ترتیب ہوتی ہے ویسا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. لوگ اپنے اپنے سامان لے کے بیٹھ جاتے تھے, اپنا اپنا جو ہے وہ پروڈکٹ لے کے جاتے تھے, ایسا بھی نہیں کی دکانیں ہوا کرتی تھی لوگوں کی. ٹھیک ہے, تو خلاصہ یہ کہ امام سجاد دارالامارہ سے کچھ دور, مسجد کوفہ سے کچھ دور جو ہے وہ بازار میں جو ہے لوگوں سے روبرو ہوئے تھے, اور وہیں بازار میں جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ وہاں سارا
جس بازار کا ذکر بار بار آتا ہے بازار کوفہ، ابھی کیا اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے یا کہ وہ ابھی بازار کون نہیں، سا اب تھا؟ تو اس کے آثار بھی اس کے آثار بھی شام جیسا نہیں ہے، شام میں تو بازار باقاعدہ باقی ہے، لیکن شام موجود جیسے ہے آثار یہاں نہیں ہے کوفے میں۔ ہاں شام موجود میں تو آثار آپ دیکھیے وہ اس بازار سے آج بھی جو زوار جاتے ہیں وہ وہاں، لیکن کوفے میں وہ آثار اب نہیں باقی ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ بازار باقی ٹھیک ہے ہوں کہ یہاں سے گزرے ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی تو بازار کوفہ میں کیا ہوا وہاں سے خطبے کا دیکھیے تھوڑا سا بازار کوفے میں نے عرض کیا وہ بیداری کا حکم ہے۔ چار پوائنٹ جو میں نے عرض کیے، میں نے جو 4 پوائنٹ عرض کیے امام سجاد علیہ السلام نے۔ اچھا جو شام میں خطبہ ہے امام کا، وہ کوفے کے خطبے مختلف ہیں۔ شام میں امام سجاد علیہ السلام نے کوفہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے خطبہ، ایک ڈیفرنٹ انداز سے دیا، ایک مختلف انداز سے دیا، اور کوفے میں امام سجاد علیہ السلام کا جو خطبہ تھا وہ تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ کوفے میں شام میں تو کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی ہمارا ہمدرد ہوگا، لیکن کوفے والے بظاہر جو ہے وہ احساس ہمدردی انہوں نے پہلے دکھایا تھا۔ تو آپ دیکھیے امام سجاد علیہ السلام نے لیکن کوفے میں بھی جو خطبہ دیا ہے اس کا لحن آپ دیکھیے کیسے خطبہ دیتے ہیں۔ آپ تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کے بعد پھر جو ہے وہ خطبہ دینا شروع کیا۔ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے فانا علی بن الحسین المذبوح بشط الفرات من غیر دخل ولا تراث۔ ٹھیک ہے، امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ من غیر ذحل ولا تراث۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا ہے میں اس کو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوں، میں کون ہوں، میں جو ہوں کیا نام ہے، آپ نے فرمایا کہ میں وہ بیٹا ہوں، علی ابن الحسین ہوں کہ جنہیں ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے، بغیر کسی جو ہے وہ کے بغیر کسی جرم کے ان کو شط فرات پہ ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن من انتہک حریم ہوں، میں وہ ہوں کہ جن کے حرم کو جو ہے وہ جن کے حریم کو پامال، جن کی حرمت پامال کی گئی، اور جن کے جو ہے وہ جن کے اہل کو جو ہے جن کی نعمتوں کو لوٹا گیا اور جن کے اہل کو اسیر بنایا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مال ہوں، ان کے مال کو لوٹا گیا، وصبع عیال ہوں، میں وہ ہوں کہ جن کے عیال کو اسیر کیا گیا، یعنی میں اس حسین کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من قتل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جو ہے وہ جو حالت صبر میں شہید کیا گیا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جب شہادت دی ہے تو صبر کے ساتھ اپنی شہادت دی ہے۔ فَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا، اب آپ دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد، اپنا مصائب اور اپنا درد بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَكَفَى بِذَلِكَ صَبْرًا، یہ جتنا سب کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، لیکن اس کے بعد بھی فخراً، کہ ان تمام مصیبتوں کے بعد مجھے فخر ہے کہ میں ایسے حسین کا بیٹا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ایسے جو ہے وہ امام برحق کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں، اب ان کو خطاب کرتے ہیں، کن کو؟ اہل کوفہ کو۔ ایھا الناس ناشدتکم باللہ هل تعلمون، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو انکم کتبتم الی ابی، تم ہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے بابا کو خط لکھا، وخدعتموہ، اور تم ہی لوگ وہ کہ جنہوں نے ہمارے بابا کو خط لکھنے کے بعد جو ہے دھوکہ دیا۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ توجہ کیجئے، اس سے امام علیہ السلام نے ایک بات کی تو وضاحت کر دی کہ جو لوگ محاذ کھڑے امام حسین کو قتل کر رہے تھے، یا جو لوگ محاذ سے دور ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شریک نہیں ہوئے، دونوں جرم میں برابر کے شریک، انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے قتل کیا۔ تم وخدعتموہ وعطیتموہ من انفسکم العہد، تم نے اپنے آپ سے عہد دیا تھا ہمارے بابا کو، ٹھیک ہے، والمیثاق، تم نے وعدہ کیا تھا ہمارے بابا سے، والبیعہ، تم نے بیعت کی، یعنی بیعت کی تھی جناب مسلم کے ہاتھ، لیکن وہ بیعت گویا امام حسین کے ہاتھ تھی۔ ثم قاتلتموہ وخذلتموہ، یہ بھی جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ثم قاتلتموہ یعنی کیا؟ یعنی یہ جو سپاہ یزید کا لشکر تھا جو کیا نام ہے واپس آیا ہے، تو اس میں ایک بڑی تعداد میں کوفے والے تھے،
یہاں سے ایک اور شبہ جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے، جو بار بار بیان کیا جاتا ہے لیکن لوگ اس پہ پھر بار بار اصرار کرتے ہیں. یہ کہ آپ دیکھیں جو لوگ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے وہی امام حسین علیہ السلام کے شیعہ تھے، اور جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا یا ان کے جرم میں شہادت کے جرم میں شریک رہے وہ ہرگز امام حسین کے شیعہ نہ تھے. نام سے کوئی شیعہ تھوڑی ہوتا ہے، یا کوئی بھی فرض کیجئے اپنا نام رکھ دے مثال کے طور پہ، تو وہ نام رکھنے سے کیا کہنے لگے. اور کوفہ تو ویسے بھی چھاؤنی تھی نا پوری عرب کا، مختلف جگہوں کے مختلف بلاد کے لوگ. میں نے عرض کیا ابتدا میں بھی کوفہ چھاؤنی تھی، مختلف علاقے کے لوگ تھے وہاں، اور بہرحال اہل بیت کے شیعہ بہت مختصر سے تھے. کوفے میں دیکھیے میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، امام سجاد علیہ السلام نے صاف صاف کہا تھا مکہ اور مدینہ اور بلاد اسلامی میں میرے بابا کی شہادت کے بعد 20 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ہم سے محبت کرتے. ٹھیک ہے، یعنی بلاد اسلامی میں کوئی نہیں بچا تھا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا. کوفے میں کوئی شیعہ تھا ہی نہیں کہ جو امام شیعہ وہ جو تھا اور جو کہلاتا شیعہ وہی شخص ہوتا جو امام حسین علیہ السلام ویسے بھی اس وقت خاندان بالکل سیپریٹ نہیں ہوئے تھے نا، جس طرح سے اس وقت تفریق ہے کہ مکمل خاندان سیپریٹ ہیں، اہل سنت الگ ہیں، بالکل شیعہ الگ ہیں. تو سوری ایکسکیوز می، اس وقت ایسا تھا بھی نہیں نا. آپ دیکھیں کہ جناب مختار کے گھر میں ان کے بھانجے، 2 الگ نظریات کے بہنوئی آپ کے سامنے، مطلب مکس تھا نا اس وقت. یہ شیعہ سنی تفریق تھی نہیں. اگر پولیٹیکلی تفریق تھی، دیکھیے حالات شیعہ نے حیدر کرار، ایک پولیٹیکل تفریق ہے نا. ایک گھر ہے اس میں 4 لوگ ہیں، ایک شیعہ نے عثمان ہے، ایک شیعہ نے ابو سفیان ہے، ایک شیعہ نے حیدر کرار ہے، اور وہ رہ بھی رہے ہیں ساتھ. دیکھیں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کریں، آپ کے آج کے حالات کیسے ہیں. آپ دیکھیں آج کے حالات ایسے ہیں کہ آج کے حالات بھی مثال کے طور پہ ممکن ایک گھر میں مختلف فکر و رائے رکھنے والے لوگ ہوں، مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ہوں. اس زمانے میں بھی ایسے ہوتے ہیں، بالکل اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی لوگ الگ الگ کچھ تھے، مثال کے طور پہ عثمانی تھے ایک گھر میں. اب میں آپ کو زندہ ایک مثال دوں. فرض کیجئے مولا کائنات نے جناب محمد بن ابو بکر کے لیے کہا کہ اب جناب محمد بن ابو بکر کو آپ دیکھ لیجئے اور بہرحال ان کے والد کو دیکھ لیجئے. تو جناب محمد بن ابو بکر مولا کائنات کے موالی، مولا کائنات کے گورنر، آپ کو امام برحق ماننے والے، آپ نے ان کی پرورش کی. لیکن بہرحال جناب ابو بکر ویسے نہیں تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک گھر میں باپ بیٹے کی فکر میں فرق نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ تو بہت واضح سی بات ہے. اور بھی کوفے میں یا بلاد اسلامی کی حالت یہ تھی. ٹھیک ہے، کہ کوفے میں بھی یہی حال تھا کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے باپ آئے تھے بیٹا نہیں. مثلا ایک زندہ لائیو ایگزامپل، جناب طوعہ اور حارث، ماں پہ بیٹا، ماں اور بیٹا. بہت اچھی مثال دی، بہت ویلڈ ہے بالکل نا. ٹھیک ہے، ایک دم ویلڈ. آپ دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں کہیں جو ہے مثال کے طور پہ مرد پھرا ہوتا تھا، کہیں عورتیں پھری ہوتی تھی. تو ایک گھر میں الگ الگ افکار تھی. کوفے میں سب کی افکار بھی ایک جیسی نہیں تھی. اب اگر فرض کیجئے یہی جناب طوعہ جنہوں نے جناب مسلم کی مدد کی وہ مرد ہوتی تو وہ بھی اپنا خون بہاتی جناب مسلم کے ساتھ. لیکن یہ تھا دیکھیں آپ بیٹا جو ہے وہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوفے کے حالات ایسے تھے، ایسے حالات میں وہاں جو لوگوں پہ بےغیرتی چھائی ہوئی تھی اس بےغیرتی کو سب سے پہلے اجاگر کرنا ضروری تھا. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبے میں سب سے پہلے ان کی بےغیرتی کو اجاگر کیا. آپ کی خدمت آپ دیکھیے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیا نام ہے جو ایگزامپلز دیے امام سجاد نے، آپ امام سجاد علیہ السلام کے ایگزامپلز کو دیکھ لیجئے. کیا فرماتے ہیں امام سجاد؟ آپ فرماتے ہیں کہ فَتَبًّا لَكُمْ مَا قَدَّمْتُمُوهُ لِأَنفُسِكُمْ، تم نے جو اپنے لیے جو اپنے لیے کیا نام ہے کارنامہ تیار کیا ہے وائے ہو تم پر. ٹھیک ہے، یہی تمہارے لیے تباہی کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَوْءَةً لِرَأْيِكُمْ، تمہارے نظریات پہ جو ہے وہ تمہارے نظریات غارت ہو جائیں. سوا کہتے ہیں یعنی تمہارے نظریات تباہ ہو جائیں، تمہاری فکریں جو ہیں وہ کیا نام ہے تمہاری فکروں پہ افسوس ہے، دہائی ہے تمہاری فکروں کی. بِأَيَّتِ عَيْنٍ تَنظُرُونَ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کس نگاہ سے کل رسول خدا کو دیکھو گے، کس طرح سامنا کرو گے. یقول لکم، وہ تم سے کہیں گے قتلتم عطرتی وانتہکتم حرمتی، تم نے میری عطرت کو، میرے حال کو قتل کیا، میری حرمت کو پامال کیا. فلستم من امتی، تو تم میری امت میں سے نہیں ہو. یہ جملہ ایک چیز اور عرض کرتے چلیں کہ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایڑی چھوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے کہ یزید یا قاتلان امام حسین علیہ السلام کو امت رسول کا حصہ بنائے.
ٹھیک ہے، امام سجاد علیہ السلام جو وارث امام حسین ہیں، انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا رسول خدا کی آل کو قتل کرنے والے ہرگز امت رسول سے نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کو جو ہے ہم کبھی بھی آل رسول میں نبی اکرم کی امت ہم ان کو شماری نہیں کر سکتے، یعنی مسلمان نہیں ہیں، وہ کسی بھی دین پہ مرے ہوں، کسی بھی دین پہ جو ہے، حتیٰ وہ لوگ جو آج یزید کو مثال کے طور پہ بری کرنے کی کوشش میں ہیں، وہ بھی دین اسلام پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حیات وائے ہو تم پر، دور ہو جاؤ تم ہم سے، ایھا الغدرۃ المکرہ۔ اب یہ دو صفتیں دیکھیے خطرناک تھی ان کے درمیان، اے غدارو اے مکارو، اے غدارو اے مکارو۔ غداری اور مکاری یہ دو ایسی صفت ہے کہ جس انسان میں بھی ہوگی وہ حتیٰ امام وقت کے قتل میں بھی شریک ہو سکتا ہے۔ غداری اور مکاری جو ہے یہ دو ایسی صفتیں ہیں، یہ جو انسان میں بھی ہوگی وہ امام وقت کے قتل میں بھی کیا ہے، شریک ہو سکتا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام یہیں سے شروع کرتے ہیں، ایھا الغدرۃ المکرہ حیل بینکم وبین شہوات انفسکم۔ کیا ہوا؟ دوسرا سبب، تیسرا سبب، ایک تو مکار تھے، غدار تھے، تیسرا سبب جو تھا، جو سب سے بنیادی کہ جس نے انہیں روکا امام وقت کی مدد سے، وہ ان کی خواہشیں، ہوائے نفس، حیل بینکم وبین شہواتکم، جس چیز نے انہیں روکا ہے امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے اور امام حسین کے قتل پہ آمادہ کیا ہے، وہ شہوات، خواہشیں۔ اب آپ سوچئے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ قافلے کو لے کے جب کوفے میں ابن زیاد نے جن لوگوں نے ابن زیاد کے کہنے پر گھوڑے دوڑائے تھے، وہ آ کے کیا کہتے ہیں ابن زیاد سے، یعنی شمر کے اور پسر سعد کے کہنے پہ امام حسین علیہ السلام کے جنازے پہ جو گھوڑے دوڑائے تھے، وہ جب کوفے پہنچتے تو وہ ابن زیاد سے کہتے کہ ابن زیاد ہماری جھولی کو انعام سے اور جواہرات سے اور درہم و دنانیر سے بھر دے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے تو حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے۔ یعنی اس قدر دنیا کی پستیاں ان پہ حاوی ہو گئی تھی کہ وہ جو ہیں قتل حسین کے بعد انعامات طلب کر رہے تھے۔ تو کیا امام سجاد نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا؟ اور تعارف بھی کروا رہا ہے کہ ہم نے کہ ایسے شخص کے سینے اقدس کو مجروح کیا، یہ نا مطلب جس کا رابطہ جو رسول الہی خدا تھا، جی ہاں جسے چوما کرتے تھے، جی بالکل۔ اور حتیٰ میں بین القوسین کتنی جگہوں پہ خطبات ایک جگہ پر خطبات کتنے ہوئے؟ نہیں، تمام دیکھیے جو سب سے بڑے مشہور خطبے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے، ایک تو یہ کہ بازار کوفہ، پھر دربار کوفہ، اس کے بعد کیا نام ہے بازار شام اور دربار شام، یہ دو جگہ ایسی تھی کہ جہاں امام کو اس کے علاوہ جو راستے گزرے ہیں نا، تو یہ جب کوفے سے شام گیا ہے یہ قافلہ، تو یہ لعین ان راستوں سے لے کے گئے ہیں کہ جہاں جو، کیونکہ کوفے کے حالات منقلب ہو گئے تھے، کوفے کے حالات بالکل غیر ہو چکے تھے، اور ان کو اس قدر کم بختوں کو ہراس تھا کہ کہیں راستے میں، کیونکہ کوفے میں امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کے بعد جو ہے وہ پھر کوفے کے حالات بدلنے لگے، پھر لوگ رونے لگے۔ آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب خطبہ دیا تھا تو اس وقت لوگوں کے رونے کی جب آواز آئی تو آپ نے کہا بھی تنوحون و تبکون، تم رو رہے ہو، نوحہ کر رہے ہو، فبکو، تم رو، تمہارا مقدر ہی ہے کہ تم کو رونا چاہیے کیونکہ تم نے جو ہے اتنا بڑا جرم بھی کیا ہے۔ تو آپ کے خطبے کی وجہ سے اب جو ہے لوگوں میں اتنی غیرت آ گئی تھی، اب جو لوگ بیدار ہو چکے تھے، لوگوں نے جو ہے رونا گریا کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیے اسی چیز کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی شہوتیں، ان کی خواہشات نفس جو ہے سبب بنی کہ انہوں نے فرزند رسول کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں بھی ایک اخلاقی جو ہے وہ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ بہرحال انسان، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اپنی ہوا ہوس اور اپنی خواہشات کا تابع ہوگا تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں اس انتہا میں اس کا جرم اس کو لے جا سکتا ہے کہ امام وقت کی نصرت سے وہ فرار ہو سکتا ہے یا امام وقت کے قتل میں بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اتریدون ان، جی خطبے کے اثرات کیا ہوئے؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب محدود ہو رہا ہے، تقریباً 10-12 منٹ ہیں۔ خطبے کے اثرات دیکھیے، خطبے کے اثرات یہ سب سے پہلے امام سجاد اور امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کوفے والوں پہ یہ ظاہر کرنا کہ ہم کیا نا، سب سے پہلے اسیر ہیں لیکن ہم اسیر ہیں نہیں، ایک۔ دوسری چیز یہ کہ ہم کون ہیں، آل رسول ہیں، جو کہ مثلا بنی امیہ کے میڈیا نے جو ہے اس کا رنگ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تیسری چیز یہ کہ کیا نام ہے، اپنے اس ہدف پہ باقی رہے،
یعنی کیا؟ یعنی یزید کو بے نقاب کرنا، بنی امیہ کو بے نقاب کرنا. یعنی اسیری کے بعد بھی آپ نے بے نقابی کے اس مشن سے جو ہے وہ عقب نشینی نہیں. بے نقاب اس یزید اور کیا نام ہے بنی امیہ کے جو ہے وہ طور پہ چہرے کو آشکار کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف و فلسفے کو نمایاں کرنے کے لیے جن اہداف کی بنا پر آپ شہید ہوئے، تو وہاں آپ پیچھے نہیں ہٹے. آپ ہر قدم پہ اپنے مصائب کے ساتھ ساتھ اپنے قیام کے اہداف کو بھی یعنی بیان کرتے گئے، واضح کرتے گئے، آشکار کرتے گئے. کیا پھر اثر یہ ہوا؟ پھر اسی کوفے، اچھا اس کے بعد جناب مختار، دیکھیں کوفے میں امام سجاد کے جانے کے بعد لوگ پچھتائے، تو ندامت آئی لوگوں میں، لیکن ابھی تک انہوں نے قیام نہیں کیا تھا. حالات بازار میں باتیں گونجنے لگی تھیں اور لوگوں کے درمیان میں نفرت تنفر آنے لگا تھا، لیکن لوگوں میں ابھی تک وہ قیام نہیں آیا تھا. پھر جناب مختار جب آزاد ہوئے، جناب مختار کو رہائی ملی ہے، تب انہوں نے جو ہے کوفے والوں کو کیا نام ہے پھر آمادہ کیا. اور پھر اچھا کیونکہ وہ پھر پہلے سے وہ نادم ہو چکے تھے، تو ان کی آمادگی جو ہے وہ پھر کارآمد ثابت ہوئی. پھر کوفہ بدلا، پھر کوفے میں جو ہے وہ البتہ آپ کی خدمت پر کوفے کا اقتدار نہیں بدلا. اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ اور ہے، یہاں پر بہت لطیف پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا اور میں اس کو مزید کھولنا چاہ رہا ہوں. جس طرح تفریق کی جاتی ہے کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے مارا، ہم نے اس کو پولیٹیکلی جو وہاں کا بیک گراؤنڈ تھا، جو تاریخی حقائق ہیں، کہ اتنی تفریق خاندانوں کی نہیں تھی. اگر یہ مطلب یہ کیسے ہوا کہ لوگ جناب مختار کھڑے ہوئے اور وہی خاندان اٹھ کر جو کل سمجھ لیں کہ اگر وہ اہل سنت تھے تو ایک دم سب لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہو گئے ایک دم؟ مطلب یہ نہیں ہوتا نا. نہیں پھر دیکھیں میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ نہیں ہو، ایسا نہیں ہوا کہ شیعہ ہو گئے وہ ہے نا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر تفریق گہری ہوتی اور شیعہ و سنی میں بٹے ہوتے تو یہ کبھی مختار کو لشکر نہ ملتا. وہ چونکہ مکس تھا، کنفیوژن تھی وہاں. جی بالکل، یہ بات چاہ ایسا ہی تھا. جی ہاں جی ہاں. تو ایک دیکھ وہاں ایک تو مسئلہ، اب جو لوگ کھڑے جنہوں نے قیام کیا تھا جناب مختار کے کہنے تھے، تو بہرحال امام سجاد علیہ السلام کا کام وہاں لوگوں کو فوراً لوگوں کو کنورٹ کرنا نہیں تھا. لوگوں کو سب سے پہلے بنی امیہ کے ظلم سے آگاہ کرنا تھا کہ بنی امیہ ایک ظالم و سفاک جو ہے وہ کیا نام ہے سلسلہ حکومت ہے. تو یہ امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں میں غیرت آئی، لوگ بیدار ہوئے، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے پھر بنی امیہ کے خلاف. اچھا اب دیکھیے، ظلم سے متاثر ہونے والا ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ یا متنفر ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب وہ ایک ہی محاذ کے ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو ایگزامپل دوں، فرض کیجئے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے، خوب وہ سارے لوگ ظلم سے بنی امیہ کے متاثر تھے، یعنی پریشان تھے اور مخالف تھے حاکم شام کے، لیکن سب امام حسن علیہ السلام کو امام وقت نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے، جو لوگ آپ کے ساتھ حتیٰ آپ کے دوران خلافت میں، وہ سب علی کو امام برحق تھوڑی مانتے تھے، امام اول مان کے. وہ تو اب بہت سے لوگ اپنی مجبوری کے تحت آئے تھے. دشمن کامن ہو جاتا ہے نا، دشمن کامن ہو جاتا ہے. بڑے دشمن کے مقابلے پہ چھوٹے دشمن شیک ہینڈ کر لیتے ہیں نا. ہاں، لیکن ایک سب سے اچھی خوبی یہ تھی، ایک سب سے اچھا مسئلہ اور سب سے اچھی بات اس دور کی کہ امام سجاد علیہ السلام کے خطبوں نے اپنے اثرات دکھائے، جس کے نتیجے میں اب جو ہے لوگوں میں حاکم یزید کے خلاف تنفر آ گیا، یعنی نفرت آ گئی. یہ امام سجاد علیہ السلام کی ان خطبوں کا اور آپ کی تحریک کا ایک اثر تھا وہاں، کہ جس کے بعد پھر جناب مختار نے جب قیام کیا تو جناب مختار کے قیام کے بعد جو ہے پھر توابین کا قیام ہوا. پھر جناب مختار نے ایک ایک کر کے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ بھی لیا، انتقام بھی لیا. تو اس وقت ان لوگوں نے، جناب مختار نے جب قیام کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، تو لوگوں سے کہا بھی کہ سب سے پہلے تم توبہ کرو کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. تو یہ توبہ کے سبب جو ہے وہ توابین، یا امام سجاد علیہ السلام کے بعد خطبوں کے بعد جب لوگ متاثر ہوئے اور لوگوں نے گریہ کیا اور صحیح معنوں میں ان میں بدلاؤ آیا، تو سب نے توبہ کی. اور توبہ کی سرغنائے گروہ بڑی قبیلوں کے جو سردار تھے، انہوں نے پھر جناب مختار کا ساتھ دیا کہ ہم جو ہے وہ ہم نے توبہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور پھر جا کے انہوں نے پھر بنی امیہ کے خلاف کوفے میں قیام ہوا اور پھر جناب مختار کو کوفے میں اقتدار میں. یہ امام سجاد علیہ السلام کا کہ خطبات کا اثر رہا، اور جو یہی آئی تھنک یہی اس وقت کا جو ہے وہ مطلوب اثر تھا
کہ جو مثال کے طور پہ لوگ غفلت کا شکار تھے وہ غفلت کے خواب سے ان کو بیدار کیا جائے. صحیح. اچھا تو کتنا ٹائم لگا کوفے کے اندر خطبات کے ذریعے یا دیکھیے کوفے میں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رہا، بلکہ بعض روایت کے مطابق 3 سے 4 دن تک کا قیام رہا کوفے میں، اس سے زیادہ قیام نہیں رہا. اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو بر روایت جو ہے 15 محرم یا بعض روایت 20 محرم کو قافلے کو جو ہے وہ شام کی طرف رکھ دیا گیا تھا. ایک ہفتے سے زیادہ نہیں رہا کوفے میں. اور بہرحال کیونکہ وہاں کوفے میں ان کا رہنا ہی، اب جب جناب سجاد یا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں کے بعد جب حالات دگرگوں ہونے لگے تو دگرگونی کے بعد جو خود ابن زیاد خائف ہوا کہ میں یہاں رکھوں گا تو پھر لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے یہاں جو ہے وہ، پھر ہم یزید کو شام تک ہم یہ قافلہ جو اسیر شدہ ہم نہیں بھیج پائیں گے. تو اس لیے پھر فوراً اس نے ایسے راستے سے شام تک بھیجا کہ جس راستے جو کامن راستہ نہیں تھا، کہ جو کیا نام ہے، مثال کے طور پہ جس راستے میں کہیں پرانے شیعہ مثال کے طور پہ یا پرانے لوگ جو کبھی اہل بیت سے محبت یا رغبت رکھتے ہیں اس راستے سے نہیں لے کے گیا، ان راستوں سے لے کے گیا کہ ہاں مبغض اور متنفر افراد رہتے تھے، اہل بیت کا بغض رکھنے والے افراد. تو اس پہ آپ یعنی اس کے جو اثرات ہیں دور حاضر تک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یقیناً جو کلام الامام ہے وہ امام الکلام ہوا کرتا ہے، اور جو امام نے خطبے دیے اور لوگوں کو اندر احساس پیدا ہوا نہیں، جن کے قلب پہ اثر ہو سکتا تھا وہ منقلب ہوئے. جس طرح جناب مختار کے ساتھ ایک جمعیت ہے، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے آج حشد الشابی کھڑی ہے جس نے داعش کو پسپا کیا، جس نے تمام طاغوت کے جو افکار تھے ان کو ملیہ میٹ کر دیا. تو کیا آپ انہی خطبات کا اثر آج تک بلا فاصلہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بہرحال اب تو الحمدللہ کیا نام ہے، ایک چیز عرض کروں گا کہ اب جو عراق ہے یا اب جو کوفہ ہے تو اب وہ والا کوفہ نہیں ہے کہ جہاں مثال کے طور پہ کیا کاکٹیل ہوا کرتا تھا لوگوں کا کہ علی کے دوست بھی، علی کے دشمن بھی، علی کو پہلا ماننے والے، علی کو چوتھا ماننے والے سب ایک ساتھ رہتے تھے. نہیں، اب الحمدللہ آپ کا عراق یا آپ کا یہ خطہ جو ہے یہ بصرہ تک آپ کا یہ الحمدللہ سب مخلص شیعہ ہیں. اور جو لوگ جو شباب جو جوان جو ہے وہ آئے جنہوں نے حشد شعبی کی شکل میں داعش اور اس طرح کے تمام شیاطینوں کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ، یہ وہ جوان ہیں کہ جو واقعاً کیا نام ہے دین اہل بیت پر ہیں اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں میں ماؤں نے اور جو ہے وہ ہماری بہنوں نے اپنی مانگیں اجاڑی ہیں، اب ماؤں نے اپنی گود اجاڑی ہے. خب یہ قربانی یہ گویا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور معرفت کا اثر ہے. تو بہرحال ہم آج کے دور کا تو شاید وہ مقایسہ نہ کر پائیں اس دور سے، اس دور کے حالات میں، یعنی یہ حشد شعبی جو کھڑا ہوا ہے. بالکل آخری لحظات قبلہ صرف 2-4 منٹ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ شہزادی خصوصاً جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں چند جملات کے ساتھ ہدیہ کیا جائے کہ کربلا سے جو کوفہ لائے ہیں. چونکہ سوال تو پہلے کرنے کا تھا مگر میں نے اس کو جان کے روکا تھا کہ میں اس کو بعد میں کروں گا کیونکہ اس پر یقیناً مصائب کے جملات ہیں. کس طرح سے لائے اپنے رسول کے خاندان کو، کس طرح سے لائے، کس طرح سے ان بیویوں کو کوفے پہنچایا گیا، اللہ سے لائے کیسے؟ یہ میں شروع میں کرتا، میں نے جان کے نہیں یعنی آخر آپ دیکھیں کہ یعنی یہ مثلا مر جانے کے لیے یا انسان کے جو ہے ختم ہو جانے کے لیے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ یعنی اب سنیے شہر کوفہ، یعنی زبانیں ہیں وہ گونگی ہو جائیں، اس طرح کی بات زبان سے نہیں نکلتی کہ رسول زادیاں جنہوں نے لوگوں کو حجاب سکھایا، جنہوں نے لوگوں کو سلیقے کیا نام ہے بندگی سکھایا، آج انہیں جو ہے وہ اسیر کر کے ان کے ہاتھوں کو باندھ کر ان کو جو ہے وہ بے کچاوا اونٹوں پر بیٹھا کر جو ہے وہ کربلا سے کوفہ لایا جا رہا. آپ جانتے ہیں جب یہ قافلہ کربلا سے گزرنے لگا تو آپ دیکھیں جب اس مقتل کی طرف سے لے کے گئے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مقتل میں نگاہ کی اور بیویاں سب اپنے آپ کو اپنے وارثوں کے اوپر گرائے جا رہی تھیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے جنازے پر جو ہے وہ نگاہ کی اور دو کام انجام دیے کہ جو واقعا دل خراش ہیں. سب سے پہلے ایک سوال کیا، انت اخی ابن امی، اے میرے ماجائے کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟
یعنی کیا مطلب جانتے ہیں کیا اس کی گہرائی تک آپ جائیے آپ، یعنی ہم شاید زبان سے الفاظ سے اس نہ کر سکیں، لیکن ذرا سا اس پہ غور کیجئے. یہ انت آخی کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی جناب زینب نے جس طرح اپنے بھائی کو رخصت کیا تھا نا، جب امام حسین جناب زینب سے رخصت ہوئے تو امام حسین کا جسم جو ہے سالم تھا، لیکن جب جناب زینب کی ملاقات ہوئی ہے تو عجیب، جناب زینب دیکھیں کہ تم ہی میرے بھائی ہو. یعنی وہ مقتل کا ایک جملہ بھی یاد آتا ہے، میں ناظرین کے لیے کہتا چلوں کہ جب آپ گئی ہیں مدینے واپس گئی تو ایک کرتا لے کر گئی تھی جو آپ نے شہزادی ام البنین کو دیا تھا. اس کرتے میں مقتل کہتا ہے کہ 110 جو ہے وہ سوراخ تھے اس میں. اللہ، یعنی 110 سوراخ تھے اس کرتے میں. یعنی اس کا مطلب آپ سمجھیے جناب زینب نے اپنے بھائی کو جب دیکھا تو جسم میں 110 سوراخ نظر آئے بھائی کے جسم میں. اس کے بعد جو ہے وہ اور عالم کیا تھا. اچھا میں سوال کرنا چاہوں گا، اس کو بہرحال مصائب کو یہ محسوس کرنے والے مصائب ہیں کہ جب انسان کی ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے جسم کی. مقتل کہتا ہے یہ لعینوں نے جب امام حسین علیہ السلام کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے تھے نا، تو وہ خود جا کے کمبختوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اتنے گھوڑے دوڑائے تھے کہ امام حسین کی پسلیاں جو ہے وہ چور ہو گئی تھی دائیں طرف. پسلیاں چور ہو چکی تھی. تو اب آپ سوچیے اس وقت جناب زینب، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ پہلے تو جناب زینب نے مصائب پڑھے، پھر اس کے بعد ہاتھوں پہ جنازے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدا میری اس قربانی کو قبول کر لے. یعنی کیا آپ اس سے بھی ایک بڑا پیغام ہے. جناب زینب یہ کہہ رہی کہ میں اپنے بھائی، یعنی اس قیام کا حصہ ہوں، میں اپنے بھائی کی قربانی میں شریک ہوں. یہ میرا بھائی نہیں، وہ حسین نے اپنی قربانی نہیں دی بلکہ میری قربانی دی ہے. ربنا تقبل منا ھذا القربان. اللہ اکبر. شریکۃ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیم. بار اللہ عالموں کو ماشاء اللہ مظلوموں کی حمایت فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ کہ آپ نے کویت سٹی سے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ہمارا موضوع مارک ہے کوفہ کے میں خطبات کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ ایک تبدیلی ایجاد ہوئی اور اس کے اثرات پوری مملکت عربیہ کے اوپر کیا پڑے اور اس سے بنو امیہ اور